السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا چینل تفسیر و ہدایہ کے نام سے لا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چینل بہت پسند آئے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں قرآن اور اس کی مختلف صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر، جو کہ ہمارے دو ساتھی پیش کیا کریں گے۔ آج کی پہلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ رحمان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے، جو کہ قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی، اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اچھا، تو آج ہم سورت الرحمن پر بات کر رہے ہیں۔ جو مواد ہمیں ملا ہے اس میں ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر شامل ہے۔ جی بالکل۔ اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، نعمتیں گنوائی گئی ہیں، اور پھر جن و انس کو بار بار ایک سوال کیا گیا ہے۔ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن شروع سے دیکھتے ہیں۔ سورت کا نام ہی الرحمن، یعنی وہ ذات جس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ بالکل، اور آغاز میں ہی سب سے پہلی نعمت یا رحمت جو گنوائی گئی وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہاں، یعنی تخلیق سے بھی پہلے ہدایات کا ذکر۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے قرآن سکھایا، پھر انسان بنایا، پھر اسے بولنا سکھایا۔ جی، یہ ترتیب غور طلب ہے، گویا ہدایت اصل ہے۔ اس کے بعد پھر کائنات کی نشانیاں آتی ہیں۔ سورج، چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ ستارے ہیں، درخت ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ بالکل، ایک یونیورسل نظم و ضبط کا بیان ہے۔ اور پھر آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی، یعنی ترازو، عدل کا نظام۔ اور فوراً ہی تاکید بھی کہ تولنے میں، انصاف میں کمی نہ کرنا۔ تو یہ میزان، کیا یہ صرف وہ بازار والی ترازو ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ کائنات کا توازن ہے، اخلاقی توازن ہے، سماجی انصاف، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک یونیورسل پرنسپل آف جسٹس اینڈ بیلنس۔ جی ہاں، اور اسی توازن کے اصول کے بعد پھر زمین کی نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ زمین کو بچھایا گیا مخلوق کے لیے۔ اور اس میں کیا کچھ نہیں؟ پھل ہیں، کھجوریں ہیں غلافوں والی، اناج ہے بھوسے والا، خوشبودار پھول پودے، یعنی وہ چیزیں جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ جی، روزمرہ کی نعمتیں۔ اور پھر انسان اور جن کی تخلیق کا فرق بتایا کہ انسان کھنکھناتی مٹی سے، ٹھیکری جیسی، اور جن آگ کے شعلے سے۔ اور جیسے ہی یہ تخلیق کا ذکر مکمل ہوتا ہے، فوراً وہ سوال آ جاتا ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں، کن کن نشانیوں، کن کن قدرت کے کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 بار یہ تکرار، کیا یہ صرف زور دینے کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ صرف تکرار نہیں ہے۔ ہر نشانی یا نعمت کے بعد یہ سوال آتا ہے، تو جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں یا نشانیاں واضح ہوتی ہیں، اس سوال کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی ہر بار انکار کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ اب بتاؤ، یہ دیکھنے کے بعد بھی انکار۔ اعلیٰ کا مطلب بھی بہت وسیع ہے، صرف نعمت نہیں، اللہ کی قدرت، اس کے عجائب، اس کے احسانات۔ صحیح، آگے پھر اور نشانیاں ہیں، 2 مشرق 2 مغرب۔ جی، یعنی موسموں کے بدلنے سے سورج کے طلوع و غروب کی جگہوں کا بدلنا، پھر 2 دریاؤں کا ملنا، ایک میٹھا ایک کھارا، لیکن آپس میں گھلتے ملتے نہیں، ایک پردہ ہے بیچ میں۔ سبحان اللہ، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور ان سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، اور سمندری میں وہ پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں، وہ بھی اسی کی نشانی، اسی کی نعمت۔ اور ہر نشانی کے بعد پھر وہی سوال۔ یہاں تک تو نعمتوں اور نشانیوں کا بیان ہے، لیکن پھر اچانک موضوع بدلتا ہے۔ جی، ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت والی، بڑے اکرام والی ہے۔ یہ فنا اور بقا کا تقابل بہت گہرا سر رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ ہر کوئی، ہر مخلوق اپنی حاجتوں کے لیے اسی سے مانگتی ہے، اور وہ ہر آن، ہر لمحہ نئی شان میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے معاملات کو ہر لمحہ چلا رہا ہے،
کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت، کسی کو عزت، کسی کو ذلت۔ یہ کائنات جامد نہیں، ایک مسلسل ڈائنامک پروسیس ہے، اور نعمتیں بھی اسی شان کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ سمجھنے کے بعد پھر حساب کتاب کی بات آتی ہے۔ جن و انس کو کہا جا رہا ہے سنفرغ لکم، ہم تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ جی، یعنی اب حساب کا وقت قریب ہے، اور یہ کہ تم بھاگ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ لا تنفذون الا بسلطان، اگر نکل سکتے ہو تو کسی زور، کسی دلیل سے نکلو، اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ اور نافرمانوں کے لیے پھر عذاب کا ذکر ہے، آگ کے شعلے، دھواں، یا شاید پگھلا ہوا تانبا۔ آسمان پھٹ جائے گا، سرخ چمڑے جیسا ہو جائے گا، مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں۔ اور وہ جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ منظر ان نعمتوں کی ناشکری کا انجام لگتا ہے۔ یقیناً، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، ان کے لیے 2 باغ ہیں، جنتیں۔ ان کی تفصیلات بھی ہیں، گھنی شاخیں، چشمے بہ رہے ہیں، ہر پھل 2 قسم کا ہے۔ بچھونے ہیں جن کے استر دبیج ریشم کے ہیں، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور پاکیزہ نگاہوں والی حوریں ہیں، خوبصورتی میں یاقوت اور مرجان جیسی۔ اور اصول بتایا گیا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ پھر ان 2 باغوں کے علاوہ مزید 2 باغوں کا بھی ذکر ہے جو گہرے سبز ہوں گے۔ جی، مدامتان، ان میں ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، پھل، کھجوریں، انار۔ اور نیک سیرت، خوبصورت بیویاں، خیموں میں رہنے والی حوریں۔ اور جنتی سبز مسندوں پر، نفیس قالینوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور ہر انعام کے ذکر کے ساتھ پھر وہی سوال۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں بھی۔ جی ہاں، یہاں بھی شاید یہ یاد دلانے کے لیے کہ جنت بھی اسی رب کی اعلیٰ یعنی نشانیوں اور احسانات میں سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سورت اللہ کی رحمت سے شروع ہوتی ہے، کائنات اور زمین کی نشانیوں اور نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، پھر جن و انس کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے،